السلام علیکم۔ قانون سے آگہی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ تو اکثر جو مسائل ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے میری کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے، تاکہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی معلومات ہوگی تو وہ آگے کسی کے کام بھی آ سکتا ہے اور ایک رائے بھی قائم کر سکتا ہے کسی چیز کے معاملے میں۔ تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا تاکہ کسی اور کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ میں اپنے کیسوں کے حوالے سے ہی ایک صورتحال آپ کو ایک بتانے لگا ہوں کہ اکثر آپ نے ہمارے جو پولیس اسٹیشنز ہیں، ہر جگہ نہیں لیکن یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ لوگ پولیس اسٹیشن کے اندر جھوٹی درخواستیں دیتے ہیں اور وہ بعد میں جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ایسی نوعیت ہوتی ہے کہ پھر وہ شخص جس کے خلاف یہ درخواست ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف جو درخواست تھی وہ جھوٹی ثابت ہو گئی، یہ تو اس بندے کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا قانون موجود ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا کہ ہر جھوٹی درخواست کے اوپر قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، یعنی 182 تعزیرات پاکستان کی ایک دفعہ ہے جو میں عام لوگوں کے طریقے سے یہ بتاؤں گا تاکہ ایک عام آدمی سمجھے اور زیر تربیت ہمارے وکلا بھی، جس کا جو 182 تعزیرات پاکستان کی دفعہ ہے اس میں یہی بات ہے کہ یعنی کسی سرکاری ملازم کو کوئی ایسی اطلاع دینا جو کہ دینے والا خود جانتا ہو کہ وہ جھوٹی ہے، بے بنیاد ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ صرف یہ ایک جھوٹی درخواست اس لیے دے رہا ہے کہ وہ کسی شخص کو اس میں الزام لگا کے پھنسانا چاہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی کرے گا تو کیا ہوگا؟ یعنی اگر کوئی ایسی اطلاع جو جھوٹ پر مبنی ہو، جو دینے والا بھی جانتا ہو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، تو ایسی صورت جب ثابت ہوگی اس صورت میں اس کے اوپر 182 کی کارروائی قانونی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، آج کی ایک بات تھی تو اس لیے میں سامنے لایا ہوں یہ۔ اب فرض کریں ایک کیس میں ایک دکاندار نے، یہ میرا اپنا کیس ہے، مطلب میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک کیس میں دکاندار نے رات کو 9 بجے اپنی دکان بند کر دی۔ وہ دکان بند کر کے گھر چلا گیا، کھانا کھانے کے بعد یا یہ کر کے تو وہ 10 ساڑھے 10 بجے نکلا کہ میں تھوڑی سی واک کر لوں۔ اب گھر کے قریب ہی اس کی دکان تھی، وہی اس کا واک کا روٹ تھا، تو وہاں سے واک کرتے ہوئے گزرا تو اس کی دکان بھی راستے میں آتی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ محلے کے 3 لڑکے جو ہیں وہ اس کی دکان کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، دکان تو بند ہے تو تالے لگے ہوئے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گزر کے چلا گیا۔ صبح جس ٹائم وہ دکان پر اپنی آیا بندہ مال کے دکان، تو اس نے دیکھا کہ اس کی دکان کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کی دکان میں سے چوری ہو چکی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا کیا کہ وہ پولیس اسٹیشن میں گیا، اس نے ایک درخواست دی۔ اس نے کہا کہ جناب یہ میں رات کو اتنے بجے دکان بند کر کے گیا ہوں، تالے لگا کر گیا ہوں، تو اتنے بجے رات کو میں واک کرتے ہوئے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میری دکان کے سامنے 3 بندے فلاں 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 بیٹھے ہوئے تھے۔ اور صبح جب میں نے دکان کھولی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ چوری ہو چکی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان تینوں نے ہی میری دکان میں چوری کی ہے۔ اب یہ اس نے درخواست دے دی، اطلاع دے دی تھانے میں۔ اب پولیس نے کیا کیا کہ اسی کے مطابق بہرحال ایک پرچہ وغیرہ کاٹ دیا، ان کو گرفتار کر لیا، تفتیش کی۔ تو تفتیش کے اندر یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ جو بچے ہیں، وہ جو لڑکے ہیں، وہ بے گناہ ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی دکان کے سامنے بیٹھا ہو رات کو تو چوری ہو جائے تو اسی نے چوری، لیکن دیکھنا یہ ہے، اب اس بات میں جو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انوسینٹ ڈکلیئر ہو گئے کہ پولیس نے پوری تفتیش کر لی تسلی سے ریمانڈ میں کہ انہوں نے یہ نہ واردات کی ہے، واردات کسی اور نے کی ہے، یہ ویسے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک بات کیا ہوئی، درخواست تو ہو گئی جھوٹی ثابت، اس کو ہم جھوٹا کہیں گے نا کہ اس کی درخواست جھوٹی ثابت ہو گئی، لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو درخواست اس نے دی ہے وہ جھوٹی ضرور ثابت ہوئی ہے، لیکن وہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھی، وہ نیک نیتی پر مبنی تھی۔ اس نے جو حالات دیکھے، جس طرح اس نے محسوس کیا، جو اس کو ذہنی طور پہ درست لگا، جو اس کی سوچ میں آیا، اس کی کوئی بدنیتی تھی کہ میں ان کو پھنسا کے تو ان سے میں کوئی انتقام لینا یا میری کوئی دشمنی ہے، ایسی کچھ نہیں۔ اس نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ وہ درخواست دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ بھی
ثابت ہو گیا کہ وہ بندہ نیک نیت تھا، اس کو بظاہر جو نظر آیا، جو اسے سمجھا، اس نے اس کے مطابق درخواست دی، اور یہی درخواست بھی یہی بنتی ہے۔ لہٰذا ایسے بندے کے خلاف 182 کی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے وہ درخواست نیک نیتی سی دے، یہ سوچ کر دی کہ یہ انہوں نے ہی میری دکان میں چوری کیا، اور یہی اس کے ذہن میں تھا، یہی اس کے دل و دماغ میں تھا، اس کے مطابق اس نے درخواست دی، وہ تفتیش ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں وہ ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے، میں آپ کو ایک اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ایسی صورت میں جس نے درخواست نیک نیتی پر ثابت ہو جائے، تو ایسے مقدمے میں یا چیز میں 182 کی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی اس بندے کے خلاف، کہ اس کو بھی سزا، جرمانہ، جو بھی 182 کی سزا ہے اس کے مطابق دیا جا سکے اور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ایک تو ہو گئی یہ بات۔ اب دوسری بات ایک اور مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اسی طرح سے ایک کیس میں ایک بندے نے یہ FIR کٹوائی کہ جناب میں گھر سے گیا ہوا تھا، ہماری پوری فیملی گئی ہوئی تھی، تو میری جو اسکوٹر تھی وہ اندر گھر میں کھڑی ہوئی تھی، تو جب رات کو بھی ہم واپس آئے تو میں نے دیکھا وہ میری اسکوٹر نہیں ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری اسکوٹر فلاں شخص نے چوری کی ہے۔ اب پولیس نے اس کے مطابق پرچہ دے دیا، جو کچھ بھی ہوا، اور اس کے بعد وہ بندہ، مطلب پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئی، تو ہم نے اس کی قبل از گرفتاری ضمانت کروا لی کہ بھئی ابھی اس کو گرفتار نہ کیجیے، تفتیش ہو۔ تو دوران تفتیش اس نے پولیس کو بتایا کہ جناب یہ FIR جھوٹی ہے، یہ درخواست بدنیتی کی بنیاد پر جھوٹ پر مبنی دی گئی ہے، میں نے ان کی کوئی اسکوٹر نہیں چرائی۔ در حقیقت اس نے شواہد کیا پیش کیے؟ اس نے بتایا کہ میں اسی محلے میں رہتا ہوں، ان کی بیٹی سے میری منگنی ہوئی تھی، تو اس منگنی کی یہ وہ تصویریں ہیں جس کے اندر یہی شخص جو مدعی ہے انگوٹھی پہنا رہا ہے، یہی شخص مجھے گفٹ دے رہا ہے۔ تو گھر میں سارے افراد واقعی ان فوٹوز میں اور ان ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ایک وہ تقریب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ اختلافات بعد میں ہمارے ایسے ہو گئے کہ وہ منگنی توڑنا پڑ گئی، وہ منگنی ہم نے توڑ دی، جس کا ان کو رنج تھا، ان کو اس بات کا غصہ تھا کہ انہوں نے منگنی کیوں توڑی ہے، تو انہوں نے صرف مجھے اس وجہ سے پھنسانے کے لیے یہ اسکوٹر والا الزام میرے اوپر لگایا ہے۔ دوران تفتیش اس کی بھی قسمت اچھی تھی کہ وہ اسکوٹر جو تھی، وہ جس بندے نے یہ پرچہ کٹوایا، وہ اس نے اپنے بھائی کے گھر پہ رکھی ہوئی تھی، وہ وہاں سے برآمد بھی ہو گئی اسکوٹر، پتہ لگ گیا کہ اسکوٹر تو وہاں کھڑی ہے۔ اب سارا کیس سامنے آ گیا، اب یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ وہ جو اب کیا ثابت ہوا کہ یہ درخواست جو تھانے میں دی گئی FIR کے لیے، وہ بدنیتی پر مبنی تھی، کسی بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے دی گئی تھی، بندہ دینے والا جانتا تھا کہ یہ جھوٹی ہے، ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اس میں اس بندے کو سزا ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو اس نے نقصان پہنچانے کے لیے ہی یہ درخواست دی تاکہ یہ بندہ جو ہے اس کو کچھ سزا ہو جائے، تاکہ وہ اپنا دل ٹھنڈا کر سکے، اپنا انتقام لے سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی درخواست جو ثابت ہو جائے، کوئی مقدمہ جس سے واضح ہو جائے کہ درخواست بدنیتی پہ مبنی ہے، FIR بدنیتی پہ مبنی ہے، یہ بندے نے جھوٹ، تو ایسی صورت کے اندر 182 تعزیرات پاکستان کے تحت اس بندے کے خلاف کارروائی ایک ضابطے کے تحت کی جا سکتی ہے، اور اس کو اس میں سزا اور جرمانہ دونوں ہو سکتی ہیں۔ تو مطلب ہم نے سمجھنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ درخواست کا صرف جھوٹا ہونا نہیں، اس میں نیت اگر صحیح ہے اور صحیح نیت سے دی گئی ہے، کسی کو ناجائز پھنسانا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی نیت ایسی ہے، لوگ اپنی خاندانی دشمنیاں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بعض دفعہ پولیس میں جھوٹی درخواستیں دیتے ہیں، پولیس کی ملی بھگت سے بھی کر لیتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی نہیں کرتا، نہ سارے پولیس والے، لیکن بیچ میں اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو لہذا بس نیت اگر ثابت ہو جائے کہ یہ بدنیتی سے ہوا ہے تو اس کے خلاف 182 کی کارروائی ہوگی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس بندے کی، اس کی نیت میں ایسے، بہت سارے مقدمات ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ عدالتوں میں لوگ FIR کٹواتے ہیں، لیکن عدالت کے اندر بعض دفعہ پولیس نے تفتیش ٹھیک نہیں کی ہوتی، اس کا مقدمہ سچا ہوتا ہے، گواہان کمزور طریقے سے بیانات دیتے ہیں، اس کا کیس کمزور ہو جاتا ہے، شہادت میں کوئی ٹھوس چیز اچانک سامنے نہیں آ پاتی، بندہ سچا ہوتا ہے، تو اس کو شک کی بنیاد پر کہ کچھ کمیاں ہیں مقدمے میں، شک کی بنیاد پر عدالت نے اس کو اگر ریلیز کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا، تو وہ بندہ بھی ان کے خلاف 182 کی کارروائی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر، کیونکہ اس کو چھوڑا گیا ہے کہ شک کی بنیاد پہ عدالت نے چھوڑ دیا،
یا محسوس کیا کہ پولیس نے اس کے اندر جو ہے تفتیش ٹھیک نہیں کی، اس کا کیس ٹھیک ہے، شواہد ٹھوس نہیں پیش ہوئے، گواہوں نے بھی کمزوری دکھا دی ہے، تو ایسی صورتوں میں بھی بعض دفعہ لوگ بری ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی اگر فیصلے میں عدالت لکھے کہ ہاں یہ ثابت ہوا ہے کہ اس نے بدنیتی سے یہ کام کیا ہے اور یہ دوران مقدمہ ثابت بھی ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے خلاف بھی 182 تعزیرات پاکستان کے تحت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اصل چیز ہوئی نیت، بس یہی چیز جو ثابت کرے گا، جس کی بدنیتی ہوگی اس کے خلاف 182 نہیں ہوگی تو اس کے خلاف 182 کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹی سی گزارش تھی جو میں نے آپ کی معلومات کے لیے شیئر کی ہے۔ تو السلام علیکم۔